بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دور میں ایک نیک اور غریب عورت ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اللہ نے اسے 5 جوان بیٹیاں عطا کی تھیں۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے وفات پا چکا تھا اور تب سے وہ عورت اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی پرورش میں مصروف تھی۔ اس عورت کا نام حبیبہ تھا۔ وہ دن رات محنت کرتی، کپڑے سیتی، دوسروں کے گھروں میں کام کرتی اور جو کچھ ملتا وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کر لیتی۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، یا اللہ میری بیٹیوں کو نیک اور صالح شوہر نصیب فرما جو ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے۔ حبیبہ کے گھر میں غربت ضرور تھی مگر دلوں میں سکون اور محبت کا چراغ روشن تھا۔ بیٹیاں فرمان بردار، باحیا اور دیندار تھیں۔ وہ اپنی ماں کا بہت احترام کرتی اور ہمیشہ شکر ادا کرتی کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی۔ ایک دن بڑی بیٹی مریم نے ماں سے کہا، امی لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں لیکن آپ ہمیشہ مطمئن کیوں رہتی ہیں؟ ماں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی غریب وہ نہیں جو جس کے پاس مال نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہے جس کے دل میں صبر اور شکر نہ ہو۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ بات مریم کے دل میں اتنی اتر گئی، اس دن کے بعد وہ ہر آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کرتی رہی۔ ایک دن گاؤں کے ایک امیر شخص نے آ کر کہا، میں تمہاری بڑی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں۔ حبیبہ خوش ہوئی مگر جب اس شخص نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد تمہیں اپنے دین کے اصول بدلنے ہوں گے، میری بیوی پردہ نہیں کرے گی تو حبیبہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، معاف کیجیے، میں اپنی بیٹی کو اس گھر نہیں بھیج سکتی جہاں اللہ کے حکموں کی عزت نہ ہو۔ لوگوں نے کہا، پاگل ہو گئی، ایسا موقع بار بار نہیں آتا، لیکن حبیبہ نے کہا، میری بیٹیاں میرے لیے امانت ہے، میں انہیں دولت کے لیے جہنم کی طرف نہیں بھیجوں گی۔ اسی دن سے گاؤں کے لوگ اسے پاگل عورت کہنے لگے مگر وہ عورت مسکرا کر کہتی، لوگ جو چاہیں کہیں مگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں کے امام صاحب ایک نیک نوجوان کے ساتھ حبیبہ کے گھر آئے۔ وہ نوجوان ایک مدرسے میں تعلیم دیتا تھا، کم کماتا تھا مگر بہت دیندار تھا۔ امام صاحب نے کہا، یہ نوجوان تمہاری بیٹی مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس نے تمہاری بیٹی کے اخلاق کی تعریف سنی ہے۔ حبیبہ نے فوراً کہا، اگر وہ دیندار ہے تو ہم راضی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین دیکھو، اگر تم دین والے سے شادی کرو گے تو تمہاری نسل سنور جائے گی۔ یوں مریم کی شادی ہو گئی۔ وہ سادگی مگر برکت سے بھری شادی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نوجوان دین کی خدمت کے لیے مختلف شہروں میں درس دیتا ہے اور مریم بھی اس کے ساتھ علم دین پھیلانے لگی۔ دوسری بیٹی فاطمہ بہت عبادت گزار تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ کہہ رہے ہیں، اے نیک بیٹی، اللہ تمہیں صبر کا امتحان دے گا مگر تمہارے صبر کے بدلے تمہیں عزت عطا کرے گا۔ چند دن بعد گاؤں میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ حبیبہ اور اس کی بیٹیاں بھی بھوکی رہتی مگر نماز، قرآن اور دعا سے کبھی غافل نہ ہوئی۔ ایک دن ایک فقیر دروازے پر آیا اور فاطمہ نے گھر کا آخری آٹا بھی اسے دے دیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹی اب ہم کیا کھائیں گے؟ فاطمہ نے کہا، امی جو فقیر کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہمیں بہتر دے گا۔ صبح جب وہ جاگے تو دروازے پر ایک تھیلا رکھا تھا جس میں غلہ، آٹا اور کچھ سونا بھی تھا، ساتھ ایک چٹھی تھی، اللہ نے تمہاری سخاوت دے کر یہ رزق بھیجا ہے۔ تیسری بیٹی عائشہ نہایت ذہین تھی، وہ قرآن کا درس دیتی اور عورتوں کو دین سکھاتی۔ ایک دن ایک نیک عالم دین ان کے درس میں آئے۔ جب انہوں نے عائشہ کی باتیں سنی تو بولے، یہ بیٹی تو دین کی روشنی پھیلا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ روشنی میرے گھر بھی ہو۔ یوں اس کا نکاح اس عالم سے ہو گیا۔ عائشہ بعد میں ایک بڑے مدرسے کی استانی بنی اور ہزاروں عورتوں نے اس سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا۔ چوتھی بیٹی حفصہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن ایک دولت مند نوجوان نے اس پر نظر ڈالی اور رشتہ بھیجا۔ اس کا خاندان بہت دولت مند تھا مگر دین سے دور۔ حبیبہ نے انکار کیا مگر اس نوجوان نے ضد کی، دھمکیاں دی تھا کہ اس نے گاؤں کے امام کو بھی خریدا کہ وہ رشتہ منظور کروا دیں۔ مگر حبیبہ نے کہا، میری بیٹی کو کوئی زبردستی نہیں لے سکتا، وہ صرف اس شخص کی ہوگی جو اللہ سے ڈرے۔ چند دن بعد وہ دولت مند جوان ایک حادثے میں مر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے مگر حبیبہ نے کہا، اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ بعد میں حفصہ کی شادی ایک یتیم مگر نیک دل لڑکے سے ہوئی جو دیندار بھی تھا اور اس نے اپنی بیوی کو عزت و محبت دی۔ پانچویں بیٹی زینب سب سے چھوٹی تھی۔ وہ اپنی ماں کی خدمت گزار تھی اور دن رات ان کی تیمارداری کرتی۔ جب چاروں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں تو زینب ماں کے ساتھ رہتی۔ ایک دن حبیبہ بیمار پڑ گئی۔ بستر مرگ پر اس نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی یاد رکھنا، دنیا عارضی ہے، ہمیشہ نماز، حیا اور صبر کو اپنا زیور بنانا، اللہ تمہارا ولی ہے۔ کچھ دن بعد حبیبہ کا انتقال ہو گیا۔ زینب نے ماں کی قبر پر روتے ہوئے کہا، امی آپ نے ہمیں دین دیا، ہم آپ کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ بعد میں گاؤں کے امام نے زینب کی شادی ایک نیک عالم سے کر دی، وہ بھی دین کی خدمت میں لگ گئی۔ سالوں بعد جب لوگ ان پانچوں بہنوں کو دیکھتے تو کہتے، یہ وہی بیٹیوں والی غریب عورت تھی، دیکھو اللہ نے ان سب کو عزت اور مقام دیا۔ ان پانچوں گھروں سے نیک اولاد پیدا ہوئی جو دین کی خدمت کرنے لگی۔ کوئی حافظ قرآن بن گیا، کوئی معلم دین۔ صبر اور شکر سے بڑی کوئی دولت نہیں، ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دین پر استقامت دنیا کی ہر عزت سے افضل ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بوجھ نہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ آخری الفاظ میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ جس گھر میں ایمان، صبر اور حیا ہو وہ گھر زمین پر جنت بن جاتا ہے۔
یہ عورت اور اس کی 5 بیٹیاں آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ معمولی گھروں سے بھی عظیم امت کے چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔